الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. صدق الله العظيم. مسلمان کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے مسلمانوں کے سوا، اور جو ایسا کرے گا اسے اللہ سے کچھ علاقہ نہ رہا مگر یہ کہ تم ان سے کچھ ڈرو، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف پھرنا ہے. معزز حاضرین، گزشتہ آیت میں جو بیان ہوا تھا اس آیت سے اس آیت کا کیا تعلق ہے، کیا کنیکشن ہے؟ گزشتہ آیت میں یہ بتایا گیا تھا کہ ملک کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے دے دے. عزت دینے والا اللہ ہے، ذلت دینے والا اللہ ہے. جو کچھ کہ وہ چاہے کر سکتا ہے، اس لیے کہ سب اس کے اختیار میں، ہاتھ میں ہے. وہ اتنا اختیار رکھتا ہے کہ تولج اللیل فی النہار، اندھیریوں میں سے کیا نکالتا ہے؟ دن نکالتا ہے، اور دن کے بعد اندھیریاں لا لیتا ہے. اتنا اختیار اس کو ہے. ایسا مالک کل ہے اور مختار کل ہے. جب اس کی باتیں معلوم ہو گئیں کہ اس کے سوا کوئی عزت دینے والا نہیں، ذلت دینے والا نہیں، اس کے سوا کوئی ملک دینے کا مالک نہیں، اس کے سوا کوئی رات اور دن کی گردش کروانے والا کوئی نہیں، جب اس کی قدرت کی باتیں معلوم ہو گئیں تو اب فرمایا جا رہا ہے جب وہ تمہارے ساتھ ہے تو تمہیں دوسروں کی کیا ضرورت ہے. وہ جب تمہارے ساتھ ہے، وہ تم میں ہے، پھر تمہیں دوسروں کی کیا ضرورت؟ تو فرمایا گیا کنیکشن اس آیت کا یہ کہ کسی پر نگاہ مت رکھو، کسی پر نظر مت رکھو، یہاں خصوصاً کفار پر. نہ وہ نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے. جن کا کوئی ایمان نہیں ان سے تمہارا کیا واسطہ، اور تم ایسی ذات پر ایمان رکھے ہو جس ذات کی شان یہ ہے کہ وہ ملک کا مالک ہے، جسے چاہے دے دے، وہ عزت کا مالک ہے، جسے چاہے دے دے، وہ ذلت کا مالک ہے، جسے چاہے ذلیل کر دے. سمجھے؟ وہ بہت قدرت والا ہے. اس قدرت والی ذات پر جب تمہارا ایمان ہے، وہ تمہارا ہے، تو پھر تمہیں دوسرے کی طرف نظر نہیں کرنا چاہیے. یہ فرمایا. یہ ہے اس آیت کا اس کا تعلق. اب شان نزول، کیوں یہ آیت کیوں نازل ہوئی، کس وجہ سے نازل ہوئی؟ تو 2-3 روایتیں مفسرین نے بیان کی ہیں. میں آپ کو 2-3 روایتیں اس لیے نہیں پیش کرتا ہوں کہ ہر روایت کو یاد رکھنا آپ کے لیے دشوار ہو جائے گا. اس کا نام درس قرآن ہے، اور آپ علم والے ہیں، مگر وہ علم آپ کے پاس نہیں جو مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، جو ضرورت آپ کے ذہن کے مطابق بات ہونا. اس لیے اس کا نام ہم نے رکھا ہی ہے درس قرآن. بس پورا حق اس کا ادا ہم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے. گرامر وغیرہ سب لائیں گے تو آپ کا آنا بند ہو جائے گا. تو آپ کی ضرورت کا سامان ہم لے آتے ہیں. تو اس کا شان نزول یہ ہے، حضرت عبادہ ابن صامت ایک صحابی ہے.
غزوہ احزاب کے موقع پر، جنگ احزاب کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں یہودیوں سے میرا تعلق ہے، میرے دوست ہیں 500 سے زیادہ، اور میرے وہ حلیف ہیں، یعنی میرے دوست ہیں، میں جو بولتا ہوں وہ کر دیتے ہیں۔ اب یہ جنگ کے موقع پر کیوں نہ ہم ان کی مدد لے لیں؟ اس جنگ کے موقع پر ہم کیوں نہ ان کی مدد لے لیں؟ آپ اجازت دیں گے تو میں انہیں کہہ دوں گا، ان کے 500 کی تعداد آ جائے گی۔ یہ کہنا تھا حضور کے دربار میں، تو یہ آیت نازل ہو گئی، لا يتخذ المؤمنون، مسلمان کافروں کو الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والوں کے سوا کافر کو کبھی مسلمان دوست نہ بنائے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ، صحابی پوچھتے ہیں آ کر، جی کیا پوچھتے ہیں؟ جنگ میں میرے ساتھ میرے ماننے والے یہودی 500 ہیں، میں بول دوں گا تو آ جائیں گے، آپ حکم فرما دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ ایمان والوں کی شان نہیں ہے۔ اچھا یہ وہ کائی کو پوچھے؟ اس سوال کا جواب تو آسان ہے، اگر وہ نہ پوچھتے، اگر وہ نہ پوچھتے تو یہ آیت کیسے نازل ہوتی؟ ان کا یہ احسان ہے، پوچھا کچھ اور ملا کچھ، قیامت تک والوں کو مل گیا۔ سمجھے؟ صحابہ کی غلطیاں ہوئی نہیں بولنا معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ نبی کی بارگاہ میں رہنے والوں سے کیا ہو سکتا؟ ان کا پوچھنا ہمارے لیے حکم مل گیا، نہیں دوستی نہیں رکھنا۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، اور جو ایسا کرے گا کافروں کو دوست بنائے گا تو ایسا کرنے والے سے اللہ کا کوئی تعلق نہیں، کوئی علاقہ نہیں کا مطلب کیا؟ کوئی تعلق ہی نہیں اس بندے سے۔ الا ان تتقوا منهم تقاہ، مگر یہ کہ تم ان سے کچھ ڈرو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ کی طرف پھرنا ہے۔ اب مسائل پیدا ہو گئے ہیں، اس کے بعد پوری توجہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ آفس میں ملتے ہیں دوست، پڑوس میں ملتے ہیں دوست، کام نکالنا ہے دوستوں سے، اس ملک میں رہنا ہے دوستوں کے ساتھ، اور ایک دم حکم کیا ہے؟ سمجھے؟ تو آج کی صحبت میں وہ تمام باتیں میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں، جس میں بچنا کیسے، ملنا کیسے، قرآن کی آیت پر عمل کیسے کرنا، زندگی کیسے گزارنا، یہ سب باتیں آج آپ کے سامنے آئیں گی۔ ہاں پہلے تو اس بات کو سمجھ لیجیے کہ سنی علماء جو ہیں، انکلوڈنگ می، میں بھی سنی ہوں، جب عرض کروں تو میں ہی سنی ہوں، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے مت ملو۔ کس سے؟ کافروں کی بات تو بات ہے، دیوبندیوں سے، تبلیغیوں سے، یہ مسلمان نہیں۔ مگر مفسرین یہاں فرماتے ہیں مسلمان دو قسم کے ہیں۔ کیا ہیں؟ دو قسم کے ہیں، یہ قومی مسلمان ہیں، ایک مذہبی مسلمان ہے۔ کیا ہے؟ یہ قومی مسلمان ہیں اور ایک مذہبی مسلمان ہیں۔ قومی مسلمان جو ہیں وہ کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں ہیں، وہ قومی مسلمان ہیں۔ مذہبی مسلمان وہ ہیں جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، عاشقان رسول بھی ہیں، سب ہیں۔ تو قومی مسلمان جو ہے ان میں سے منافق بھی ہو گئے، مگر مذہبی مسلمان کبھی منافق نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کے؟ اچھا، یہ مذہبی مسلمان جو ہے یہی مخلص، اخلاص والے۔ تو اب معلوم ہو گیا کہ مفسرین فرماتے ہیں، صاحب تفسیر
نعیمی حضرت علامہ احمد خان رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بڑی وضاحت کی. تفسیر روح البیان میں بھی صاحب تفسیر روح البیان نے بھی اشارے دیے. آپ نے تو بڑی وضاحت کی صاحب تفسیر نعیمی نے. تو اب قومی مسلمان ہو گئے تو ان کو کیا مان لیا آپ؟ مسلمان مان لیے. ویسے مسلمان نہیں ہیں جیسے مذہبی مسلمان ہیں, جیسے مخلص مسلمان ہیں, جیسے عاشقان رسول مسلمان ہیں. ویسے مسلمان وہ نہیں ہیں مگر نمبر میں مسلمان ہے. نمبر ان کا کیا میں ہے؟ مسلمان. تو ان مسلمانوں سے ضروریات کی حد تک مل سکتے ہیں, ضروریات کی حد تک ان کو بلا سکتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں. ضرورت الضرورت کالمحظورات کہتے ہیں فقہ میں, سمجھے؟ تو یہ کون مسلمان ہوئے؟ قومی مسلمان. مذہبی مسلمان وہ ہے جس کے دل میں عشق رسول ہے, محبت اہل بیت ہے, عظمت اولیاء ہے, دین کی پاسداری ہے, مسائل پر عمل ہے, سمجھے, ہر عبادت میں احتیاط ہے. نہیں سمجھ میں؟ یہ سب یہ کس کے اندر ہے؟ مذہبی مسلمان کے اندر. اب اس میں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا, میری امت میں 73 فرقے ہیں, جن میں سے 72 فرقوں کے بارے میں جو حضور نے فرمایا, یہ 72 کے 72 بھی قومی مسلمان ہیں. اور ایک فرقہ جو ناجی اور جنتی ہے وہی ایک مذہبی ہے. مذہبی مسلمانوں کا ایک ہی فرقہ ہے, ایک ہی جماعت ہے جی. اور 72 فرقے کیا ہیں جی؟ اور یہ پوائنٹ پوچھنا چاہیے, آخر یہ 73 فرقے کون؟ سب کافر ہیں تو یہ کون؟ یہ مشہور بات ہے نا, یہ بات مشہور بات ہے نا, مشہور حدیث ہے. یہ وہ لوگ بھی پڑھتے ہیں, ہم لوگ بھی بیان کرتے ہیں. کتنے فرقے؟ 73 فرقے, جس میں سے 72 حضور نے کیا فرمایا؟ میری امت میں سے. تو میری امت میں سے کتنے فرقے؟ تو وہ کون ہے؟ وہ مسلمان. خاموش رہنا, مسلمان مان لیے بس. مگر ان کے پیچھے نماز, ان کے پیچھے ساتھ چلنا پھرنا, ان کو دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہیں. جیسا پاجامے کو گندگی لگ گئی ہے تو امام صاحب گندگی دھو کر آنے تک اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. اب جاؤ گندگی دھو کے آؤ. کوئی بھی آدمی پاجامے کو گندگی لگا لے تو نماز اس کی نہیں ہوتی, اس لیے کہ کپڑا پاک ہونا چاہیے. کپڑا نہ پاک ہو گیا تو نماز کیسی؟ تو ایسے ہی گمراہیت گندگی ہے, اس گندگی میں ان کا ایمان لت پت ہو رہا ہے, تب ان کے پیچھے نماز کیسی؟ یہ پوائنٹ, اس پوائنٹ کو سمجھ. وہ کافی نہیں اس لیے ہم نہیں پڑھتے, نہیں بولنا. وہ گمراہ ہے اس لیے ہم نہیں پڑھتے, اس پوائنٹ کو. اچھا, اب چلیے, کیا حکم دیا قرآن کریم نے کہ کافروں کو کیا مت بناؤ؟ دوست مت بناؤ, ان سے دوستی مت رکھو. ان سے دوستی رکھو گے تو اللہ تم سے دوستی کٹ کر دے گا. تب کیا کرنا؟ کالج میں کیا کرنا, پھر آفس میں کیا کرنا, پھر ادھر کیا کرنا, بیپار کیسا کرنا, یہاں کیسا پہنچانا, سب ہے نا پریشانی. اس پریشانی کا حل ہے کیا ہے؟ دیکھیے, تعلقات مت رکھو بولا نا قرآن نے. اب دیکھو, تعلقات کی 8 قسمیں ہیں. تعلقات کی 8 قسمیں ہیں, جس میں پہلی ہے دوستی. دوسری ہے محبت. تیسرا ہے میلان طبع, یعنی اپنی طبیعت کا میلان ہونا, طبیعت چاہنا. تیسرا ہو گیا. اور چوتھی ہے بر و قسط. وضاحت کروں گا بعد میں, پہلے 8 قسمیں تھے. دوستی, محبت, طبعی میلان, اور دوسرا یا چوتھا بر و قسط. 5واں قرابت داری.
छठवां अदाए हुकूक जी, सातवां दुनियावी मामलात, आठवां मेल जोल यानी नशिस्त व बर्खास्त। कितने किस्में हुए? 8। क्या क्या? दोस्ती, मोहब्बत, मैलान तबई और बिर्र क़िस्त और क़राबतदारी, अदाए हुकूक, दुनियावी मामलात और मेल जोल। ये 8 किस्में हैं ताल्लुकात। अब उसकी तौज़ी क्या है? उनके अलग अलग अहकामात हैं। 8 किस्में हैं, 8 किस्मों के अलग अलग अहकामात फरामीन। 8 किस्मों के अलग अलग हैं। जैसे फरमाया गया कि मोहब्बत, पहला क्या है? दोस्ती। दोस्ती कैसे है? लेन देन करना है, बिजनेस, तिजारत, उस एतबार से दोस्ती है। माल लाना है, माल देना है, पैसा लेना है, पैसा देना है, समझे? ताल्लुक क्या है? सिर्फ बिजनेस। क्या है? बिजनेस की हद तक ताल्लुक है, ठीक है, बातचीत भी है। अब उसके पास पहुंच रहे हैं तो उसे सलाम भी कर रहे हैं, समझे? नमस्ते स्वामी, जो भी है, हाँ, नमस्कार सर, ये सब बोल रहे हैं। मगर ये सब बोल रहे काय को बोल रहे हैं? कुछ लेन देना, मामलात। आप उनको कुछ देना है, वो आपको कुछ देना। चावल खरीदना है, गोश्त खरीदना है, ये मसाले खरीदना है। गोश्त अक्सर मुसलमान कहीं खरीदते हैं, समझे? हाँ? चर्म का व्यापार करना है। ये सब क्या है? लेन देन, तिजारत। इस बुनियाद पर दोस्ती की जा सकती है, जायज है। यहां क्या मसला है? तिजारत है, लेन देन है। लेन देन के जरिए निस्बत से दोस्ती कर सकते हैं। दूसरा, मोहब्बत। क्या है? मोहब्बत। मोहब्बत कैसी? उसके कुफ्र से आप राजी हैं। क्या है? उसके कुफ्र से आप राजी हैं। काफिर से मोहब्बत। कैसी मोहब्बत? अरे आप हैं ना, आपका रास्ता ठीक है, आपका रास्ता ठीक है, मजहब समझे, रास्ते अलग अलग हैं, आप भगवान को राजी करने उधर हैं, हम अल्लाह को खुश करने के लिए इधर हैं। कैसा भी आपका रास्ता आपको है, हमारा रास्ता हमको है, समझे? तो आपने क्या कहा? उससे दोस्ती में मोहब्बत इतनी कर दी कि तेरा कुफ्र से मैं राजी हूं, तेरे कुफ्र से मैं राजी हूं। तो गोया किसी के कुफ्र से राजी रहना ये कुफ्र है। किसी के कुफ्र से राजी रहना ये कुफ्र है। इसलिए हुक्म है, एक शख्स कलिमा पढ़ने आया। क्या करने आया? कलिमा पढ़ने आया। उसने कहा मैं कलिमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो जाऊंगा, मैं आया हूं, मुझे कलिमा पढ़ा दीजिए। खतीब साहब मिंबर पर चढ़ने से पहले वो पहुंच गया। तो खतीब साहब को अब खतना का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि नमाज और खुतबे का भी इंतजार नहीं करना चाहिए। क्या है? खुतबा और नमाज के बाद करेंगे, बैठो सब, इतनी जमात है, बड़ी जमात में बैठकर काम कर लेंगे, नहीं। खुतबा देने चढ़ गए तब जाकर के नहीं, इसलिए कि आने वाला देर से आया है। खुतबा को मिंबर पर चढ़ने से पहले वो आ गया, तो ठहरो ठहरो बाद में पढ़ाता हूं, नहीं। क्या इस पर उलमा क्या फरमाते हैं कि कितनी देर खुतबा नमाज वगैरह में कितनी देर लगी? कितने? आधा पौना घंटा, 1 घंटा जैसे भी लग गया। तो गोया उनको 1 घंटे तक कुफ्र की हालत में रहने पर आप राजी हो। उसके 1 घंटा कुफ्र की हालत में रहने पर आप क्या हो गए? राजी हो गए। इस पर राजी रह जाना कुफ्र है। अर्रज़ाउ बिल कुफ्री कुफ्रुन,
سمجھے؟ تو کافر آ گیا تو پہلے اسے کیا بنانا چاہیے؟ سمجھے؟ نکاح ہو جاتا اس کے بعد کلمہ پڑھائیں گے، نکاح بھی نہیں ہوتا۔ نکاح ہونے کے لیے پہلے کیا ہونا پڑتا ہے؟ کلمہ، مسلمان ہونا پڑتا ہے، مسلمان پہلے بنانا، سمجھے؟ تو کفر سے راضی رہنا بھی کیا ہے؟ کفر ہے۔ گناہ سے راضی رہنا بھی گناہ ہے، گناہ سے راضی رہنا بھی گناہ ہے۔ ایک گناہ گار آ گیا، وہ توبہ کرنا چاہتا ہے اور شرعی کوئی رکاوٹ نہیں ہمارے پاس، شرعی کوئی عذر ہمارے پاس نہیں ہے، وہ جیسے ہی آئے فوراً اسے توبہ کرانا چاہیے۔ 8 روز کے بعد آؤ بولے، کیا ہے؟ 8 روز کے بعد آؤ، سمجھے؟ بعد میں آپ کو توبہ کرائیں گے بولے، تو 8 دن تک اسے کیا دیکھنا چاہے؟ ہم گناہ میں دیکھنا، گناہ گار دیکھنا چاہے۔ یہ گناہ گار کو گناہ گار دیکھتا پسند کرنا بھی گناہ ہے۔ اس لیے ہمارے سلسلے میں بڑی پیاری بات ہمارے پیر و مرشد نے فرمائی کہ اگر کوئی آئے مدراس تک آنے کا انتظار مت کرو، فوراً اقرار بیعت کرو، فوراً اقرار بیعت کراؤ تاکہ پہلے اس کے گناہ معاف ہو جائے۔ یہ ہے ایک بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، ایسے ہی جنازہ بھی بعض جگہ ایسی عادت ہے، جمعہ پڑھا کر سلام وغیرہ پڑھ کے بعد جنازہ پڑھتے ہیں۔ جمعہ سے پہلے اگر میت آ گئی، سمجھے، وہ فرض کفایہ ہے، میت آ گئی تو مسئلہ یہ ہے کہ پہلے جنازہ پڑھو بعد میں خطبہ دو۔ اگر خطیب ممبر پر چڑھ گیا تب نہیں، جمع شریعت کا حکم آ گیا، سمجھے؟ ممبر پر چڑھ گئے، اب خطیب کو نیچے اترنا نہیں ہے، خطبہ دینا ہے، خطبہ دینے کے بعد وقفہ نہیں کرنا، نماز پڑھانا ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر ایسی حالت ہو گئی کہ خطبے سے پہلے جنازہ آ گیا، پڑھا دو، سینکڑوں کا مجمع رہنا، سمجھے، انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، پڑھا دو۔ اگر کسی نے ایسا نہیں کیا تو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے علیہ الرحمہ، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے، اگر میت کو، سمجھے، دیر کیا، تاخیر کر دی، تو حضور کی وہ حدیث لیتے ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کہ 3 باتوں میں جلدی کرو، نماز کا وقت آ گیا اس کے ادا کرنے میں، میت تیار ہو گئی تو اس کو دفنانے میں، اور بچی کا رشتہ آ گیا تو اس کا شادی کرنا۔ تو اس کی روشنی میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چونکہ اس کو کشش، میت کی کشش جو ہے نبی کو دیکھنے کی رہتی ہے، جتنی دیر حضور سے دور کریں گے اتنی دیر اس کو تکلیف ہوگی، اس تکلیف کی ذمہ داری آپ پر ہوگی۔ وہ کیا تکلیف ہوتی ہے دیر کرنے میں، وہ اگر جاننا ہے تو جو جائے گا اس کو پتا چلے گا۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کیا ہے؟ ایک ہے دوستی اور ایک ہے محبت۔ محبت میں آدمی دیوانہ ہو کر اگر اس کے کفر سے راضی رہ گیا تو کبھی محبت کیا ہے، قینچی بل کر کے ہمارے ایمان کو کاٹ دے گی۔ اس لیے محبت کی بنیاد پر اس کے دین کو، اس کے دھرم کو، اس کے کافر ہونے کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ بات معلوم ہو گئی؟ کتنی چیزیں ہو گئی؟ دوستی اور محبت۔ تیسرا ہے طبعی میلان، میلان طبعی، اس کا ہمارا دل اس کی طرف مائل ہے۔ کیا ہے؟ ہمارا دل اس کی طرف مائل ہے۔ کس کی طرف؟ کافر کی طرف مائل ہے، سمجھے؟ تو مائل دل ہونے کے لیے وجہ معلوم کرو، کس وجہ سے ہمارا دل ادھر، ہمارا میلان ادھر، کس وجہ سے؟ بات غور سے سن رہے ہیں؟ مجھے بھی ڈیفیکلٹ ہے، آپ کو بھی ڈیفیکلٹ ہے،
سمجھے؟ سمجھانے میں مجھے بھی دشواری ہو رہی ہے، آپ کو بھی سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہے، خدا کرے کہ آسان ہو جائے، اور اس کو میں ٹھہر ٹھہر کر رک رک کے سمجھا رہا ہوں، سمجھے، تاکہ آپ کو تک سمجھنے میں تکلیف نہ ہو، آپ کو نہیں جا رہی۔ تو ہمارا طبعی میلان کس وجہ سے ہے وہ دیکھنا، اگر اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کا وہ کافر رہا تو کیا ہوا، اس کے گھر کو مجھے کیا لینا دینا ہے، مجھے میرا مطلب مل گیا تو بس۔ تجارت میں مطلب نہیں ہے، تجارت ہے، میلان میں مطلب آ جاتا ہے، کیا ہے میلان میں مطلب آ جاتا ہے، کیا انہیں کافر رات کیا ہوا، اندھے اس کی جگہ انہیں منزل جو ملنا ہے وہ مل جائے، سمجھے، انہیں کافر رہا تو کیا ہوا، ایک گھر مجھے سینکشن ہو جائے، کافر کا مال لے لیا تو کیا ہوا، یہ طبعی میلان ہے، کوئی اپنے مطلب کے لیے، تو اس طریقے کے طبعی میلان کے ساتھ دوستی کرنا بھی جائز نہیں، سمجھے، بلکہ علماء نے اس کو حرام قرار دیا۔ اس کے بعد ایک چوتھا نمبر ہے بر و قسط، کیا ہے بر و قسط، دنیاوی معاملات میں خوش اسلوبی کفار کے احسان کا احسان، یہ بھی جائز ہے، سمجھے، احسان اس نے کیا ہم پر، مثلا اس نے ہم کو قرض دیا، بیٹی کی شادی ہے، بہن کی شادی ہے، گھر بنانا ہے، اس نے ہم کو کیا دیا، ارے لے بھائی رکھ کام کر، قرض دیا، اس کے قرض کو قبول کر لیے، اس سے ہم نے جو ہے اس کے کافر ہونے پر راضی نہیں رہے، اس کی ذاتی زندگی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں رہا، بس بزنس کے لین دین کی بنیاد پر یا پڑوس کے قیام کی بنیاد پر وہ دے رہا ہے، بھائی پریشان کوئی لے، اور اس کا نفع بھی وہ لینا نہیں چاہتا ہے، یوں ہی دے رہا، بر کے معنی نیکی کے، سمجھے، وہ دے کر کیا کیا، احسان کیا، بحیثیت انسان، انسانیت سے پیش آئے، تو اب وہ جو احسان کیا ہے اس کا احسان پھر اسے دے دینا، اس کی ضرورت پہ کام آ جانا، ہماری ضرورت پر وہ کام آیا، اس کی ضرورت پر ہم کام آ گئے، تو اس طریقے سے بر و قسط ہے، یعنی لین دین کرنا، کچھ بغیر تجارت کے، بغیر منفعت کے، سمجھے، کچھ لیے ہم اس سے لیے، ہم اس کو دے دیے، ایسا دینا دنیاوی معاملات میں یہ خوش اسلوبی کہتے ہیں اس کو، اس کا یہ کرنا کیا ہے، جائز ہے، ایسا کرنا جائز ہے۔ اچھا، یا پھر محبت کی طرف پھر آ رہا ہوں میں، پوائنٹ لکھتے وقت میں پھر آخر میں آ گیا وہ محبت کی 3 قسمیں ہیں، یعنی کافر سے محبت کرنے کی 3 قسمیں ہیں، جس میں سے ایک قسم ہے کہ کافر کے کفر سے محبت کرنا، یعنی کافر سے محبت یہ الگ، کافر سے محبت یہ الگ، کافر کے کفر سے محبت کرنا یہ حرام، کافر کے کفر سے محبت کرنا یہ کیا ہے، اور اس سے راضی رہنا حرام، ہی نہیں کفر ہے، اس کے کفر سے راضی رہنا، جسے میں نے ابتدا میں کہا یہ کیا ہے، کفر ہے، کفار سے محبت ہے، دوسرا 3 قسمیں، دوسری ہے، پہلا تو وہ ہو گیا، دوسرا کیا ہے، کفار سے محبت ہے مگر اس کے کفر سے راضی نہیں ہے، یعنی کافر سے محبت ہے مگر اس کے کفر سے راضی نہیں، وہ جو کافر ہے وہ کفر ہے نہ کر رہا ہے نا، وہ غلط، وہ ٹھیک نہیں، وہ جہنمی ہے، وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے، مان کر اس کے کفر نہیں، اس کے کفر، کافر سے محبت، سمجھے، آدمی سے محبت، اس کے مذہب سے محبت نہیں ہے،
تو کافر سے محبت اور کفر سے محبت نہ کرنا، سمجھے، اور اس کے کفر کو برا جاننا، سمجھے، یہ جائز ہے، مگر یہاں ایک بات یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کافر سے محبت کی بنیاد پر مسلمان کے خلاف کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ کیا ہے؟ کافر سے دوستی ہے، اس نے مسلمانوں کے خلاف بول دیا، تو اب محبت میں آ کر اس کی بات ہاں میں ہاں نہیں ملانا ہے۔ جیسے کہہ دیتے ہیں کیا جی تمہارے لوگ آئے ہو صاحب، ہمارے لوگ ایسے، ہمارے لوگوں میں شرافت ہی سے، ہمارے لوگوں میں انسانیت ہی سے، تو کس کی شکایت کر رہے ہیں؟ مسلمان کی کر رہے ہیں، اور کس سے کر رہے ہیں؟ کافر سے کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کافر سے کیا آپ کو محبت ہے، اس محبت کی بنیاد، محبت کرنا جائز ہے، محبت کرنا جائز ہے، اس محبت میں مسلمان کے خلاف شکایت کرنا یہ ناجائز۔ کتنی احتیاط ہے دیکھو دوست، بس سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ نہیں سمجھ میں آئی تو پھر سے پوچھنا ہے بابا، ہاں نہیں سمجھ میں آئی تو پھر سے پوچھ لینا۔ آپ مجھ سے نہیں پوچھیں گے تو پھر کس سے پوچھیں گے؟ میں نہ بتاؤں تو پھر کون بتانے والا؟ ہاں ہاں، اب جب کو اس سے محبت ہی کرنے کا نہیں تھا، لکم دینکم ولی دین جو فرمایا، کفار نے بلایا حضور کو، قل یا ایھا الکافرون پڑھیے، سمجھے، اے محبوب باپ فرما دیجیے یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، سمجھے، میں اس کی بندگی نہیں کروں گا جس کی تم بندگی کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اس کی بندگی نہیں کرو گے جس کی میں کرتا ہوں۔ مکرر فرمایا ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں ان کی بندگی نہیں کرتا جس کی تم بندگی کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اس کی بندگی نہیں کرو گے جس کی میں بندگی، یعنی دو مرتبے گھما کر ارشاد فرمایا، بات کے وزن کو رکھتے ہوئے قرآن نے بیان کیا، آخر میں لکم دینکم ولی دین، تم تمہارے دین پر، ہم ہمارے دین پر، تو راضی نہیں ہوئے نا، ان کے کفر سے راضی نہیں ہوئے، کوئی مسئلہ چھیڑ دیا آپ سے دوستی میں، اگر آپ کو اسلام کے بارے میں سمجھانے کی طاقت ہے تو سمجھا دیجیے، ورنہ صاحب کون سا معاملہ، ہمارا تمہارا دوستی کا کیا ہے، لین دین ہے، بس کسی پر رہی، سمجھے، مطلب کے لیے، دوستی کے لیے، اسے خوش کرنے کے لیے نہیں صاحب، اسلام میں وہ جو ہے عورتوں پر جو ظلم بول رہے ہوں برابر ہی سب، جیسے تسلیمہ نسرین ہے، اور جیسے اور بھی ہے، کیا ان کا نام، لڑکا یہ سلمان رشدی ہے، ایسے لوگ ہیں، ایسے لوگ کیا کرتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف بولتے ہیں، کتابیں میں لکھتے ہیں، ہاں مسلمان کے خلاف، ڈپلومیسی بولتے ہیں، سیاست، کھلی بات، صاحب آپ کا دین ہے، آپ غلط ہیں، اسلام سچا مذہب، یہ بولنے کا گٹس ہے تو بولو، نہیں بولنا کی طاقت ہے تو کیا کرو، صاحب بیکار کی بات کریں گے نا صاحب، آپ کی ہماری کوئی نہیں سمجھ میں بات۔ محبت کی کتنی قسمیں بتایا؟ 3، پہلے اس میں کافر کے کفر سے محبت، یہ اس سے راضی رہنا ہے، اس کے کفر سے راضی رہنا، یہ کیا ہے؟ کفر ہے، اور کفار سے محبت کرنا، اور کفر کو تو برا جانے، برا بھی جانتا ہے مگر پھر مسلمانوں کی شکایت بھی اس کے سامنے کرتا ہے، تو یہ کفر میں مدد کرنا ہوا، کافروں کی مدد کرنا ہوا، اس لیے کہا کہ یہ ناجائز۔ اچھا، تیسرا کیا ہے کہ اسی میں 2 آگے، کفر کو تو برا جانے،
اس برا جان کر محبت کر رہا ہے ٹھیک ہے. اگر تیسرا قسم ہے اہل اسلام کے مقابلے میں کافر کی مدد کرتا ہے تو یہ غلط ہے. جیسے ملکوں کے اعتبار سے آپ آ جائیے, امریکہ کی مدد ہو رہی ہے, امریکہ کی مدد ہو رہی ہے, خلاف دین ہے. کیوں؟ ہتھیارات لینے کے لیے, نام لینے کے لیے, مقام پانے کے لیے. یہ تمام چیزیں غلط بات ہو جاتی ہے. اچھا, اس کے بعد پھر کیا کہا؟ پانچویں بر و قسط کے بعد قرابت داری. کیا ہے؟ قرابت داری. قرابت داری میں کیا چیز ہے؟ فرمایا گیا کہ دنیاوی لالچ یا کسی بھی وجہ سے یہ سخت حرام ہے. قرابت داری کی نسبت رکھنا سمجھے یہ کیا ہے؟ سخت حرام ہے. قرابت داری یعنی رشتہ ایسا کافر کی, جیسا کہتے ہیں نا کہ بھائی دنیا یا ہندوستان میں محبت مسلمانوں میں اور کافروں میں آ جانا چاہیے, محبت آ جانا چاہیے, تو ادھر سے بیٹی دو, ادھر سے بیٹا دو, سمجھے, یہ حرام ہے. قرآن نے واضح کر دیا کہ جب تک مسلمان نہ ہو جائے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. مشرک سے نکاح مت کرو جب تک کہ وہ مومن نہ ہو جائے, اور مشرکہ عورت سے نکاح مت کرو جب تک کہ وہ مومنہ نہ ہو جائے. ایسا سیکولرزم جتنے بڑے بڑے لیڈرز ہیں ان کا ایسا سیکولرزم یہی ہے. تو ایسا رہے تو تم تمہارے مذہب پہ رہ جاؤ, میں میرے مذہب پہ رہ جاؤں گا, رشتہ بنا لیں گے. ایسے کئی مثالیں ہیں نا جی. نہیں ہے, بیدار ہو گئے آپ شاید, یہ کیا مصیبت اٹھا لی. ہاں, کبھی باتوں کو سمجھنے کے لیے خشک باتیں رہتی ہیں, سمجھنے کے لیے دقت ہوتی ہے, کبھی اچھلنے کی باتیں رہتی ہیں, کبھی سنبھلنے کی باتیں رہتی ہیں. قرآن بیان کر رہا ہے. ہاں, ہمیشہ اچھلنے کی باتیں رہ گئی تو پھر یہ نظام چلانے کی باتیں کیسی رہی؟ یہ سب نظام سمجھ میں آ گیا. کالج سے میرا تعلق ہے, میری کلاس فیلو ہے, تم تمہارے مذہب پہ رہ جاؤ, میں میرے مذہب پہ رہ جاؤں, یہ قرابت داری نہیں, ایسا رشتہ نہیں ہو سکتا, یہ حرام. اب قرابت داری میں وہ قرابت داری ہے جو جائز ہے. وہ کون سی قرابت داری؟ کہ تھا گھر میں, کافر کے گھر میں پیدا ہوا, سمجھے, ماں باپ کفر پر ہی ہیں, بیٹے کو توفیق ہو گئی وہ مسلمان, بیٹے کو توفیق ہو گئی وہ مسلمان ہو گیا, سمجھے. کافر کے گھر میں پیدا ہوئی لڑکی اسلام سے متاثر ہو گئی, مسلمان ہو گئی, تب ماں باپ کیا ہیں؟ کافر ہی ہیں. تب یہ رشتہ بعد میں نہیں بنا. نہیں سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ یہ رشتہ بعد میں نہیں بنا کہ ہم ایڈجسٹ کر لیں گے, اب تم تمہارے اس مرتبہ میں, یہ نہیں ہوا. یہ پہلے سے ہے, ان کی کوکھ سے پیدا ہوئے. تب اسلام یہاں کیا کہتا ہے؟ ان کے کفر سے کراہت کرتے ہوئے ماں باپ ہونے کے ناطے ان کی خدمت کرو. سب آپ رشتہ قائم نہیں کرنا, رشتہ پہلے سے قائم ہو گیا ہے, اب آپ نکل گئے ہیں اس میں سے, نکلنے والا نکل گیا ہے. اب اس نکلے ہوئے کو یہ نہیں کہا کہ اس سے نفرت کرو, ان کو روڈ پر چھوڑ, سڑک پر چھوڑ دو, نہیں کہا, بلکہ وہ تمہارے ماں باپ ہیں کافر, مگر ان کے کفر سے راضی نہیں رہنا, ماں باپ کی حیثیت سے ان کی خدمت کرو. یہ ہے قرابت داری. بعد میں قرابت داری پیدا کرنا ایک الگ ہے, یہ قرابت داری پہلے سے موجود ہے.
بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا ہاں، اسلام کو حق مان کر کے آنا چاہیے، سمجھے؟ اب یہ جو ہاں یہ اچھا سوال کیا آپ نے کہ 4 شادی کرنے کی اسلام میں اجازت ہے، کیا ہے وہی بات، 4 شادی کرنے کی اسلام میں اجازت ہے، اور ان کے پاس 1 سے 2 کرنے کی اجازت نہیں ہے، 10 کیا بھی کر سکتے ہیں، 10 کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ آتھرس 2 نہیں رکھنا، اناتھرس جتنا بھی جائے کرو، عجیب عجیب فلسفہ ہے، نہیں سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اسلام 2 کی اجازت دے کر 2 کو سنبھالنے کے لیے کہتا ہے تو یہ ناجائز، ہمارا سماج بھی اس کو برا مان لیتا ہے، کئی قید میں 2 کر لیے، سماج بھی اسے برا مانتا ہے، دوسرے تو اسے برا مانتے ہیں، جی یہ 4 کرنے کی اجازت ہے۔ اب کیا کرتے ہیں، ان کے ہاں 2 کی اجازت نہیں ہے، اب دوسری کرنے کے لیے سمجھے وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، سمجھے، اور وہ بھی مسلمان ہو جاتی ہے، دونوں مسلمان، چاند بھی بن جاتی ہے، ایک چاند بھی اب چاند پیسہ، ایسا چاند پیسہ ہے، چاند بھی ہے، یہ دونوں نان مسلم، غیر مسلم، مگر ہو گئے مسلمان کئی کے لیے، شادی کے لیے، اس لیے کہ ان کے پاس جائز نہیں، ان کے پاس جائز نہیں، وہ نہیں کر سکتے، کلنک ہے وہ سماج کے لیے، مگر اسلام میں اجازت ہے، تو اس کے جواز کے لیے رشتہ داری بناتے ہیں، تو یہ رشتہ یہ جو ہے کفر، یہ اسلام معتبر نہیں ہے۔ آئے تو وقت آ جانا، ہاتھ چھوڑتا ہوں میں، بیچ میں کچھ بھی ہو جائے تو مذہب نہیں چھوڑنا، یہ وعدے پر اس پر آنا چاہیے۔ اسی لیے جب بھی سوال کرو ان لوگوں سے کئی کے لیے آ رہے ہیں، پہلے یہ جان کر کے اس کو اسلام میں لے آنا چاہیے۔ خیر، عرض کر رہا تھا، آ گیا ختم کے وقت قریب آ گیا، اور قرابت داری میں کیا دنیاوی لالچ، ابھی آپ جو سوال کیا ہوئی، دنیاوی لالچ وغیرہ کی وجہ سے اگر کوئی کر رہا ہے تو یہ کیا ہے، سخت حرام ہے، سمجھے؟ اتنے روپے دیں گے آپ کو، اتنا دیں گے، آپ کنورٹ ہو جائیے، ہمارے طرف آ جائیے، راضی ہو کر چلے گئے دنیاوی لالچ پر، تو کیا ہے، جانا کیا ہوا، حرام، سخت حرام۔ اچھا، کافر قرابت دار سے غیر اختیاری طبیعت کا میلان، جیسا کہ میں نے ابھی کہا، بیٹے سے محبت، مگر اس محبت میں پوائنٹ نوٹ کیجیے، اس محبت میں کس سے، ماں باپ کی محبت حق ادا کرنا ہے، ایک وہ ہے کہ بیٹا کافر ہے، ماں باپ مسلمان ہے، کیا ہے، بیٹا کافر ہو گیا، ماں باپ مسلمان ہیں، ایسی صورت میں بیٹے سے تعلق رکھ سکتے ہیں، مگر اسلام کا معاملہ آیا تو وہاں باپ بیٹے کا مسئلہ نہیں دیکھنا چاہیے، اسلام کو دیکھنا چاہیے۔ جیسے احد کے موقع پر ایک واقعہ، بدر کے موقع پر ایک واقعہ ہو گیا، حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن بدر میں ان کی صفوں میں کفار، صدیق اکبر مسلمانوں کی صفوں میں، جنگ آئی، ہو گئی، ختم ہوا، کامیاب مسلمان ہو گئے، مگر بدلہ لینے کے لیے دوسری جنگ انہوں نے تھوپی، وہ کون سی تھی، دوسری جنگ اسلام کی جو کون سی تھی، جنگ احد، گئے تھے نا احد کے پاس، جنگ وہاں گئے، وہ جنگ تھی، اس جنگ میں حضرت عبد الرحمن مسلمان ہو گئے تھے، کہنے لگے ابا جان بدر کی لڑائی بھی کیسی لڑائی تھی،
کہ وہاں ایک دوسرے کے خلاف تھا، کوئی رشتہ وہاں نہیں دیکھا جا رہا، تو خلاف تھے. ابا جان ایسا معاملہ ہوا کہ تلواریں زور سے چل رہی تھی، میری تلوار بھی چل رہی تھی، آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے، اچانک میری نظر آپ پر پڑ گئی تو میں نے اپنی تلوار ہٹا لیا کہ کہیں میرا باپ شہید نہ ہو جائے، انتقال نہ ہو جائے، قتل نہ ہو جائے. میں نے کیا کر لیا؟ تلوار ہٹا لی. اس کے جواب میں صدیق اکبر نے فرمایا بیٹا عبد الرحمن تم یہ کہتے ہو کہ بدر کے میدان میں تمہاری تلوار کی ضرورت میں سنو، وہ باپ بیٹے کی، خاندان و قبیلے کی لڑائی نہیں تھی، وہ دشمن رسول اور وفادار رسول کے درمیان لڑائی تھی. تم یہ کہتے ہو میں تمہاری تلوار کی زد میں آ گیا اور تم نے مجھے دیکھا باپ سمجھ کر کے چھوڑ دیا. سنو، اگر اس وقت میں تم میری تلوار کی زد میں آتے اور میں دیکھ بھی لیتا تو تمہیں دشمن رسول سمجھ کے ختم کر دیتا. نہیں سمجھ میری بات؟ تو کوئی رشتہ اسلام کے تعلق سے کوئی کیا ہے لین دین نہیں، اسلام کے تعلق سے کوئی سمجھوتا نہیں. اگر ایسے سمجھوتے کریں گے تو یہ سمجھوتے کیا ہے؟ حرام ہے. بات سمجھ میں آئے؟ اب اس کے بعد قرابت داری کے بعد میں کیا ہوا؟ ادائے حقوق ہے. ادائے حقوق میں اس سے پہلے ایک اور چیز لکھ لیا میں، میل جول. آخر کو آ گیا ہوں، ذرا لکھتے وقت میں یہ ہوا میل جول. میل جول ملنا جلنا، اٹھک بیٹھک، سمجھے، نشست و برخاست. اس کی دو نوعیتیں، صورتیں دو ہیں، ایک ضروری ایک غیر ضروری. ایک ضروری اور غیر ضروری. ضروری جو ہے وہ جائز ہے اور غیر ضروری جو ہے وہ ناجائز ہے، وہ حرام. سمجھے؟ ضرورتاً جائز، ضرورتاً جائز. کیسا جائز ہے؟ کسی کا افسر باس کافر ہے، کسی کا باس کافر ہے، یہ ایک ایسے ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں جس میں پورے ساتھی وہی ہیں، ہم ایک یا دو، یعنی میجارٹی ان کی، ہم مائنارٹی میں، خلت میں. جی ایسا موقع ہو گیا. کسی دکان میں کام کر رہے ہیں، وہاں وہ لوگ ہیں. کالج میں پڑھ رہے ہیں، وہاں وہ لوگ ہیں. کسی جاب میں ہیں، وہاں وہ لوگ ہیں. ایسے ان سے سابقہ ہے، فائل لے کر جا کر دینا، یا چل بھی کافی پی کر آئیں گے، کافی پینے جانا. چھٹی مانگنا ہے تو صاحب میں نہیں آ سکوں گا، کل آپ دوسروں کو سیٹ کرو. یہ سب باتیں ہونا ہے، میل جول رکھنا ہے. سمجھے؟ ایسا میل جول جس میں ضرورت ہو، سمجھے، مل بیٹھنا پڑے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو، تو ایسا میل جول رکھنا پڑے گا. سمجھے؟ یہ منع نہیں ہے، یہ ضرورتاً جائز، یہ ضرورتاً جائز ہے. سمجھ میں آ گئی؟ اب یعنی جو چیزیں ناجائز ہیں، یہی چیزیں، سمجھے، یہی چیزیں اگر غیر ضروری ہیں، جیسے ریٹائرڈ ہو گئے، اب آفیسر سے کوئی کنیکشن نہیں، کالج سے فارغ ہو گئے، ان کے کوئی لین دین نہیں. جب یہ موقع ختم ہو گئے تب پھر ان سے اپنا تعلق ختم رکھنا چاہیے. تو یہ بلا وجہ ان سے تعلق قائم رکھنا، یہ کیا ہے؟ غیر ضروری. اب پڑوس میں سے آپ نکل رہے ہیں، پڑوس سے آپ نکل رہے ہیں، آپ اپنے گھر کو چلے گئے، وہ اپنے گھر کو گیا. کوئی ضروری بات آ گئی، جیسے نل کے بارے میں بات آ گئی، یا سینیٹری کے بارے میں بات آ گئی، یا صفائی کے بارے میں بات آ گئی. اب وہ آپ سے بات کرتا ہے، آپ منہ پھیر کے جانے، غلط. آپ بھی چونکہ پڑوسی ہیں، ضرورتاً اس کے ساتھ دینا ہے، اس کا ساتھ لینا ہے. نہیں سمجھ میں آ رہی؟ شہروں سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے بڑا پتھر آج آپ کے سر پہ. نہیں تو اچھل جاتے تھے، اچھلنے کا معاملہ ہی نہیں. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اچھا،
इन आयत में क्या कहा गया? कुफ्फार से गैर जो मना करे हैं, ला यत्तखिज़िल मुमिनूनल काफिरीन, ईमान वाले काफिरों से दोस्ती न करें। क्या बताना चाहता है कुरान? गैर जरूरी ताल्लुक मत कायम करो। तमाम बातों का माहसल क्या है? गैर जरूरी ताल्लुकात नहीं होना चाहिए। जरूरत पर अपनी जरूरत की हद तक उनसे ताल्लुकात रख सकते हैं। ये जाना, रेल में बैठ के जाना, समझे? रेल में बैठ कर जाना, एक ही कंपार्टमेंट में, बाजू बाजू सीट है, जाओ सर, नहीं बैठो साहब, सीधा बैठो सर। क्या साहब, कहाँ जाना है आपको, क्या है? बैठो। स्टेशन आ गया, चलो, वो उसकी जगह, हम हमारी जगह। बात समझ में? अच्छा, यहां एक बात याद रखिए, मोहब्बत के साथ मेल जोल करते हैं, उससे राजी होकर, उसके कुफ्र से राजी होकर उठक बैठक करते हैं, तो ये कतअन नाजायज और बल्कि हराम है। इन आयतों में कुफ्फार से गैर जरूरी मेल जोल दोस्ती से मना किया गया है। अच्छा, आप कुफ्फार से कुछ काम निकालना है, दोस्ती नहीं करेंगे तो कैसा काम होगा? मोहब्बत नहीं करें तो कैसा काम होगा? उस पर मुफस्सिरीन फरमाते हैं, देखो, उनसे काम निकाल लो, समझे, जायज है, अपना राज उनको मत बोलो। क्या है? अपना राज मत बोलो। सीरियल बोलता है अदाए हुकूक रह गया, शायद अदाए हुकूक में आ गया है ना, पेश अदाए हुकूक बता दिया गया कि जब माँ बाप का हक है वो अदा करो, वो अदाए हुकूक में आ गया, तो पॉइंट बराबर आ रहे हैं। अब देखिए, कुफ्फार से मदद कैसा ले, जरूरत पड़ती है मदद लेने की, तो अब उसकी मदद लेने का तरीका क्या है? उनसे मदद ले लो, उनका अपना राजदार मत बनाओ। राजदार बनाना जायज नहीं बोलकर नहीं, बल्कि काफिर को अपने मामलात का राजदार बनाना हराम है। चुनाचे हजरत अमीर माविया, मुफस्सिरीन लिखते हैं, हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हिसाब किताब मुहर्रिर, यानी मज़ामिन लिखने वाला, हिसाब किताब लिखने वाले एक ईसाई को मुकर्रर किया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु आपके खिलाफत के जमाने में आपने अमीर माविया से फरमाया, नहीं, तुम्हारे हिसाब किताब इससे ईसाई से मत लिखाओ, तो आपने उसको निकाल दिया, अलग कर दिया। यहां तक के फरमाया ईसाई और यहूदी औरतों से निकाह जायज है, समझे? वो अब नहीं, हम जाकर पकड़ेंगे, समझे? जब जायज था, जायज होने की सूरत क्या? अगर वो हुजूर पर ईमान ला लिए, इस्लाम कबूल कर लिए, क्या है? ईसाई और यहूदी इस्लाम कबूल कर लिए, तब जायज है। अगर इस्लाम कबूल नहीं किए तो क्या है? मुशरिकों में से उनका शुमार होता है। तब उस पर फरमाया, जबकि वो जवाज की बात ठीक है, किताबिया औरतों से निकाह कर सकते हैं, तो इजाजत देने के बाद उनसे निकाह तो कर लेना, मगर राज देना हराम है। और कितने अरब दुनिया में आज ऐसा हो रहा है। आज अरबों की कमजोरी की वजह क्या है, समझे? वो यहूदियों से, वो ईसाइयों से, समझे, गैरों से रिश्ता कायम कर लेते हैं, और वो भी बड़ी पॉलिसी के साथ, बड़ी इसके साथ उनके निकाहों में दे देते हैं, आ जाती हैं। तो आज जो इतने राज हैं मुस्लिम ममालिक के, वो सब इसराइल को जो फाश होती है इसी की वजह से। तो उनको किसी भी किस्म से राज नहीं देना चाहिए। हत्ता के मुफस्सिरीन फरमाते हैं, अपने दुकान का नौकर, अपने फैक्ट्री का नौकर, अपने घर की कामवाली किसी काफिर को न बनाया जाए। और जब आती है तो हमारे यहाँ के तमाम राज फाश कर, इसलिए मुसलमान ही को रखना चाहिए, समझे? कुफार को नौकर और खादिम रखना जायज है,